من المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ آج مجھے حکم ملا ہے ہاتھ ذرا بھاری رکھنا ہے، تو میں یہ ہاتھ بھاری سے مراد یہ ہے، یہ میں نے بتانا ہے کہ اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے، یہ بتانا۔ جب بات آئی کہ کیا ہیں، دیکھیں وحی اور میں یہ فرق ہوتا ہے، وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح اچھی بات ہے، وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اللہ کیسا ہے یہ امام بتاتا ہے، اللہ کیسا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی، اللہ کیسا ہے یہ امام بتاتا ہے، پھر ہم ڈھونڈنا ہے کہ امام کیسا ہے، صحیح بہت بڑی بات۔ جس توحید کے لیے جو ذات ہے، اس ذات کو وجود نے بتانا ہے، ذات ہمیشہ یا من دل علی ذات ہی بذات، ذات کا ثبوت ذات ہوتا ہے، دوسرا اللہ ہے نہیں، سمجھتے ہیں نا بابا، ذات کا ثبوت ذات ہوتی ہے لیکن دوسرا اللہ ہے نہیں۔ اب اللہ نے کمال یہ کیا ہے کہ اپنی ذات بچانے کے لیے وجود بتائے، یہ وجود ایسے بنائے ہیں اب جب تک وہ رہے گا یہ وجود رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی اس بحث کو اب میں منطق و فلسفے کی روشنی میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ، اب آپ توجہ فرمائیں کہ ایسی صلوات پڑھیں کہ روحانیت ہو جائے، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہ ازلی ہے، یہی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ازل اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ کی ابتدا نہیں ہے، ہائے ہائے، وہ بلا ابتدا ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، جملہ کہوں ابتدا زمانے کی ہوتی ہے، آل محمد بھی زمانے پہلے ہیں،
سنتے ہیں جناب، سنتے اللہ قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، بوجھ نہ سمجھے ذہن پہ، بالکل سنتے ہیں، وہ قدیم ذات ہے۔ وہ قدیم یہ کہہ کے پھر سرکار امیر علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کے بارے میں ایک کمال اس کا بیان کرتے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں لوگوں سنو کہ توحید کیا ہے۔ جناب علی ایک جملہ فرماتے ہیں، صاحبان علم فہم صحیح تشریف رکھتے ہیں، سرکار اسے عدل کی روشنی میں جناب علی نے جو توحید کو بطور عدل بیان کیا اسے ملاحظہ فرمائیں کہ جناب علی علیہ السلام نے کیسے بیان فرمایا۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ فرمایا ہوا، ہوا مانے وہ، ہوا داخل فی الاشیاء لا بالممازجۃ۔ عربی سنتے ہیں، ہوا داخل فی الاشیاء۔ بات اچھی لگ رہی ہے، یہ باتیں اچھی لگوانی ہیں آپ کو، ابھی تو پہلی دفعہ یہ ابتدا ہوئی ہے، یہ باتیں اچھی لگیں گی لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ کا ذہن جب ان چیزوں کی طرف آ جائے گا بہت اچھی لگیں گی۔ جناب علی فرماتے ہیں ہوا داخلون فی الاشیاء لا بالممازجۃ وخارجون لا بالمفارقۃ۔ اللہ ہر شے میں داخل ہے مگر ملا ہوا نہیں ہے۔ اسے سمجھنا ہے، نہ اسے سمجھنا، یہ لفظ نہیں ہے، یہ سارا علم نچوڑ کے جناب امیر المومنین نے توحید کو بیان فرمایا۔ اس کا ترجمہ مجھے کر کے دکھائیں، اردو میں کر کے دکھائیں ذرا، میں دیکھوں کیسے ہوتا ہے۔ ہوا داخل فی الاشیاء، وہ ہر شے میں داخل ہے مگر ملا ہوا نہیں ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، داخل بھی ہے، ہوئے 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 ہوئے، ہر شے میں داخل ہے مگر ملا ہوا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وخارج عنہا لا بالممازجۃ، ہر شے سے خارج ہے مگر جدا نہیں ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور نہیں فرما رہے، ہوئے 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 ہوئے، اور نہیں فرما رہے، ہر شے سے خارج ہے مگر جدا نہیں، وہ ایسا اللہ ہے۔ جب ایسا اللہ ہے، اب تمام علماء ان میں معصوم بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ ایک کمال ہے، غیب الغیوب ہے، غیب الغیوب ہے۔ جن عقلوں کو اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے خلق کیا وہ عقلوں میں نہیں آتا۔ جناب علی فرماتے ہیں جو بھی عقلوں میں آئے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقل جو ہماری عقل ہے ان عقلوں میں وہ نہیں آتا۔ ما میزتموہ باوہامکم فہو مخلوق لکم، جناب علی فرماتے ہیں جو کچھ تمہاری عقلوں میں آئے وہ تمہاری مخلوق ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ خیال کیا ہے کہ اللہ عقلوں میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، عقلوں میں نہیں آتا، افہام میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا۔ میری طرف دیکھیں کیا ہے وہ، غیب دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ نہیں، بزرگوں میں کم ہو گئی ہے، جوانوں میں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں بزرگوں میں کیوں کم ہوئی، خدا کے لیے سمجھیں یار، یا اللہ، جب وہ غیب اللہ سامنے آتا ہے، غیب الغیوب ہے، ذرا عقلوں میں نہیں آتا، آپ کے نظر نہیں آتا، عقلوں میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، وہ ایک ایسا کمال ہے۔ اس لیے جناب علی اور علماء نے مل کے
جناب علی فرماتے ہیں جب وہ عقلوں تک میں نہیں آتا غیب الغیوب ہے، اب اس کے لیے واجب ہے کہ اس کا اثر نمایاں ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک وہ غیب میں رہے مگر قادر ہے اپنے اس مؤثر ہونے کا اثر تو ظاہر کرے۔ اثر تو اللہ نہیں ہے، وہ نہیں فرما رہے، اثر اللہ نہیں ہے۔ اثر مؤثر کا اثر ہوتا ہے، اثر اور ہوتا ہے، مؤثر اور ہوتا ہے۔ وہ غیب میں رہے، غیب الغیوب رہے، سب کچھ ہو، لیکن ضروری ہے کہ اپنی پہچان کے لیے اس کا اثر ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کے اثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچانیں۔ ٹھیک ہے، کیا دیکھیں ہم؟ اثر، اس اثر کو دیکھیں، دیکھ کے اسے پہچانیں، اور وہ اثر کے اعتبار سے اس کا اثر ایسا مؤثر ہو کہ اثر میں جو کچھ ہے وہ مؤثر کا ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ حیدری بات سمجھ آ رہی ہے نسی؟ یا علی یا وہ جو اثر ہے، اب جب سرکار نے فرمایا کہ اثر کا ہونا، مؤثر کے لیے اثر کا ہونا ضروری ہے، اسے لفظ مؤثر کہنا بھی لفظ کی کوتاہی ہے۔ کیا کریں یار، کیا کریں؟ سمجھانے کے لیے تو ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب وہ مؤثر ہے تو اس کا اثر نمایاں ہونا ضروری ہے، اثر سامنے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اثر کے حوالے سے اس کا دوسرا نام دیتے ہیں پرتو۔ اس ذات کا پرتو ہونا ضروری ہے۔ پھر منطق والوں نے کہا اس کا عکس ہونا ضروری ہے، وہ نہ آئے عکس تو آئے۔ سمجھ آ رہی ہے میرا بابا؟ عکس، پرتو، اثر ہونا ضروری ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اس کی مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی جائے۔ سرکار نے بلا تشبیہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج سے شعاعیں ہوتی ہیں۔ شعاعیں اثر ہیں سورج کا۔ اب میں ایک لفظ کہوں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، یہ شعاعوں میں اپنا شعاعوں کا کوئی اثر ہے ہی نہیں، جو کچھ اثر ہے ہوئے 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 جو کچھ شعاعوں میں اثر ہے وہ ہے ہی سورج کا۔ اگر سورج ڈائریکٹ اپنا فیض کائنات تک پہنچا سکتا ہوتا تو شعاعیں نہ بنائی جاتی۔ معلوم ہوتا ہے فیض شعاعوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے 14 فرماتے ہیں ہم عصر الہی ہیں۔ تو کیا بات مشکل ہے؟ اللہ کا اثر ہم ہیں، عصر الہی ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی جناب؟ اب اس اثر کو، جہاں وہ اس کا اثر ہے، اب اس کو وہ ایک عالم کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔
اس عالم کا نام ہے عالم وجود. اب ذرا بات تھوڑی سی گہری ہو. اس کا کیا نام رکھا انہوں نے؟ عالم وجود، یعنی لا وجود الا اللہ، کوئی وجود نہیں مگر وہ ہے. وہ ہستی ہے، وہ وجود ہے. یہ جو کچھ آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ جو 18,000 ہے عالم، اس کا نام ہے عالم ایجاد. یہ جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ زمین آسمان، یہ عرش، یہ عالمی، یہ جتنے ہیں، یہ کیا ہیں؟ عالم ایجاد. وہ ہے اس کا ان کو مظہر بنایا. کوئی کمال ایسا نہیں جو ان سے ظاہر نہ ہو. میں تھوڑی سی بات کر دوں، ان کو یہ بھی اختیار دے دیا. اللہ جلاتا ہے، پلٹاتا نہیں. دیر سے سمجھ آتی ہے یار، لاہور جیسا مجمع. اللہ جلاتا ہے، اسے پلٹاتا نہیں. میرے امام نے قالین پر شیر کے تصویر، جو شیر کی تصویر تھی، فرمایا کون سزن شیر ہو جاؤ. یہ جو پڑھتے ہیں نا ذاکر، امام کے آگے سے پلیٹ اٹھائی، غلط ہے یار. امام کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ صحیح نہیں. امام کے آگے سے پلیٹ نہیں اٹھائی. امام کا جو غلام بیٹھا تھا، اسے بنایا تھا نا متوکل نے، پلیٹ اٹھا ایک دفعہ اٹھائی، رکھی، اس نے ہاتھ ڈالا تو پلیٹ اٹھ گئی، پھر ڈالا تو پھر پلیٹ اٹھ گئی، پھر ڈالا تو پلیٹ اٹھ گئی. جب اس نے 3 مرتبہ ایسے کیا، اس نے امام کو دیکھا. امام نے قالین پر شیر کی تصویر دی. یارا دھاگوں کی بنی ہوئی تصویر، یہ قالین پر کیا بنی ہوئی تھی؟ دھاگوں کی بنی ہوتی ہے تصویریں. جہاں بھی ہوگی شاید عام ہوتی ہے گھروں میں، آپ تو بننے لگی. قالین پر تصویر کو امام نے فرمایا کن اسحزن شیر ہو جا. اللہ جانے اس کن میں اسے علم کیسے ہو گیا کہ اس کو کھانا ہے. ماشاءاللہ یا علی. اس شوبدہ باز کو کھا گیا یا نہیں کھا گیا؟ شوبدہ باز کو کھا گیا. سامنے متوکل بے ہوش ہو گیا، سامنے کھا گیا، سامنے صحیح. اللہ جانے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا امام کسے کہتے ہیں. سمجھ کیوں نہیں آئی ہوگی لوگوں کو؟ کھا گیا. جب کھا گیا نا تو متوکل کی طرف بڑھا. متوکل نے کہا مولا مجھے معاف کر دے. سرکار نے فرمایا قیامت میں دیکھیں گے. چلو. یہ چلو نہیں، اسی کا نام کرم ہے. کرم، یہ کریم ہے. کریم جیسے وہ کریم ہے ذات میں، یہ کریم ہے وجود میں. ہائے 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 ہائے. یہ کون ہے؟ ہاں وہ ذات میں کریم ہے، یہ وجود میں کریم. سرکار نے اسی تصویر سے، شیر کی جو کھڑی ہوئی تصویر تھی، فرمایا ارجع الی شکل الاصل. یہی مجھے کہنا تھا. اللہ بناتا ہے، پلٹاتا نہیں. امام پلٹاتا بھی ہے. ہائے 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 ہائے. یا علی. امام نے فرمایا ارجع الی شکل الاصل، اصلی حالت پہ چلا جا. شکل الاصل کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کی ایک اصلی شکل جو ابھی بنائی ہے، بنائی شیر کی شکل بنائی نا امام، جو بنائی وہ کن میں تھی. جو پہلے بن کے آیا تھا وہ نہیں ہے.
یہ تو کون سے بن کے آئی ہے. اب پتا لگا کہ اللہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کون کہہ کے نہیں بنایا, ہمیں ارادے سے بنایا. آگے کون ہم نے کہا. شکر ہے بات سمجھ آتی گئی. ہاں ہاں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. صحیح جناب کی فرمائش مثل ذات میں ہوتا ہے, شبیہ عوارض میں ہوتی ہے. عوارض اب اس رات کا وقت ہم کو پریشان نہ کریں. مثل ہوتا ہے صفات میں. آل محمد مثل اعلیٰ ہے. شاہ جی کئی دفعہ آپ نے یہ سنے بھی, اب کیا کریں وہی باتیں دہرانا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں. مثل ہوتا ہے صفات میں. اللہ کسی کی مثل نہیں ہے. کیوں؟ تھوڑا آپ بھی میرا ساتھ دینا. 2000 آدمی تشریف فرمائے, یار آپ میرا ساتھ دینا. اللہ کسی کا مثل نہیں ہے. اللہ کے 14 مثل ہیں. کیوں اللہ مثل نہیں ہے؟ 14 مثل اللہ کے کیوں ہیں؟ مثل ہونے کے لیے ضروری شرط ہے کہ مثل وہ ہو سکتا ہے جس میں صفات نمایاں ہوں. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ متوجہ ہیں تو. جس میں صفات نمایاں ہوں, نمایاں, وہ مثل بنے گا. اللہ کی صفات نمایاں نہیں ہے, وہ تو عین ذات ہے, عین کمال ہے. عقلوں میں, علم میں, تصور میں نہیں آتا. اس کے کمال نمایاں نہیں ہے. مثل اعلیٰ وہ بنے گا جس میں کمال نمایاں ہوں. یہ کمال نمایاں ہونے کا ہی سبب تھا. رسول سے کہا رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا, علی نے کرنا. ایک دلیل ہمیں اور مل گئی. سلونی کا دعویٰ کیسے کیا؟ سرکار امیر المومنین نے کیا یا نہیں کیا؟ اب یہاں صفات کیا ہے؟ نمایاں. لہذا یہ کیا بنے گا؟ مثل امام کیا بنیں گے؟ مثل اعلیٰ. سمجھ آئے؟ شکر. تھوڑا بھی آ جائے کافی ہے. یعنی ذہن میں لفظ بھی مثل اعلیٰ آ جائے, میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہوں. جو کبھی صحیح ایسی بات ہے یا نہیں؟ نہ خدا کے لیے فرمائے نا یار, کتنی بڑی بات ہے. پہلی مرتبہ ایسے لگتا ہے جیسے سن رہے ہیں. اسی لیے اب مثل کی تعریف یہ ہے. صحیح اب آپ کی بات. مثل کی تعریف یہ ہے چونکہ اللہ کے یہ مثل ہیں, 14 مثل اعلیٰ ہیں. پریشان نہ ہونا میرے بار بار کہنے سے. اللہ کے 14 مثل اعلیٰ ہیں, لہذا تعریف میں اس نے بھی آنا ہے, انہوں نے بھی آنا ہے. جب تعریف بیان کریں گے مثل اعلیٰ کی تو پھر وہ آئے گا یا نہیں؟ اللہ کے مثل اعلیٰ, اللہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئیں گے. اب علماء نے کہا اللہ کے لیے کیا کریں؟ اگر اللہ کے لیے کہیں تو پھر ان کو اللہ کیسے کہیں؟ لطف نہیں لے رہے نا, آوائے ہیں. اگر اسے اللہ کہہ کے ہم تعریف کریں تو یہاں بھی پھر اللہ کا تو مثل اعلیٰ. ان کے لیے اللہ کے لفظ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ لفظ بیان علم کلام میں یہ ہے کہ اس کو بھی ہم موجود کہتے ہیں, ان کو بھی موجود کہتے ہیں. موجود کے معنی ہے پایا گیا. غور نہیں فرمایا. شاہ میں بہت بڑی بات پہلے کی ہے. پایا گیا, وہ بھی پایا گیا. پایا وہ جاتا ہے جو سامنے نہ ہو, ڈھونڈنے سے پایا جاتا ہے. ان 14 نے اللہ کو پایا, اللہ نے ان کو پایا.
یار آپ سمجھ نہیں آئی یار، خدا کی قسم میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ پائے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کو عام ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو اس کا دلیل وجودی بنے، یہ پائے گئے ہیں یا نہیں پائے گئے؟ عالمین میں انہی کو تو اللہ نے پایا ہے۔ یہ پائے گئے ہیں، بڑی بات ہے۔ اس لیے اب انہوں نے علماء نے تاریخ میں فرمایا، مثل اعلیٰ کی تعریف یہ ہے کہ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا، بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا، ایک میں بالکل آپ کی ہر بات خود ذہن میں ریکارڈ کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر آپ کے لیے مجھے کیا کہنا ہوگا۔ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، جب ایک موجود کا دوسرے موجود، میری طرف دیکھیں یار، میری طرف دیکھیں، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں مشابہ ہونا، ایک موجود کا، آپ علم فلسفہ منطق پڑھیں یا پڑھائیں پھر آپ کو لطف آئے گا، ایسے تو ہے زور سے، میں بھی زور سے سمجھا رہا ہوں، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، یا نہیں سمجھ رہے علماء نے کیا جملے لگائے، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، دوسرا موجود تب موجود کہلا سکتا ہے جب سے وہ موجود ہو، یہ بھی موجود، غور نہیں فرمائے، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں مشابہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر دوسری قرآن میں جو تعریف دی گئی ہے مثل اعلیٰ کی، کہ غیر محسوس کو ذات، غیر محسوس کو، ماشاءاللہ بزرگ میں انسان ہلا رہے، مجھے بالکل تقویت ہو رہی ہے روحانی، غیر محسوس کو محسوس کے ذریعے سمجھانے کا نام مثل اعلیٰ۔ اللہ جانے وہ غیر محسوس کیسی حقیقت ہے جو ان محسوسین سے سمجھائی گئی ہے۔ اب میں ایک لفظ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھاؤں، جس غیر محسوس ذات کو جس محسوس کے ذریعہ، وہ محسوس کون ہے؟ آل محمد۔ محسوس کون ہے؟ 14۔ جس غیر محسوس کو محسوس کے ذریعے پہچاننے کا نام مثل اعلیٰ ہے، جو محسوس ہو کے غیر محسوس کو سمجھائیں، ان محسوسین میں ہذیان نہیں ہوتا۔ غوری فرما رہے ہیں ان میں نقص نہیں ہوگا، یا علی مشکل بات کو یہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ان امیین میں رسول آیا، بات تو مجھے لے آنی تھی لیکن وقت جو ہے وہ ادھر زیادہ صرف ہو گیا، اسی لیے سرکار عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میں چچا ہوں رسول کا جناب علی سے کہ آپ مجھے ورثہ یا وراثت رسول دیں جو میرا حصہ بنتا ہے۔ سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ رسول کی وراثت میں حصہ داری نہیں، آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے چچا ہوں تو انہیں مدینے میں جو بھی ملتا تھا حق نہیں دیتے۔ جناب علی علیہ السلام تک بات پہنچی، سرکار نے فرمایا
سارے مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں آ کے جمع ہو جائیں، سارے لوگ آ کے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ جو رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت تھی، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک امامہ، ایک گھوڑا، ایک 4 چیزیں تھی، تلوار تھی، زرہ تھی، امامہ، ٹھیک ہے سے، اور تلوار لے کے آ گئے۔ اندر آ کے یہ 3 چیزیں رکھ دی، گھوڑا باہر باندھ دیا، سارے مدینے کے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا عباس جو ہیں یہ اپنے حق کا تھوڑا سا جتنے ان کا بنتا ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ سرکار امیر نے فرمایا یہ 3 چیزیں پڑی ہیں، یہ تلوار بھی باندھ لیں اور زرہ بھی پہن لیں، امامہ بھی سر پہ رکھ کے اٹھ کے اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، 4 چیزیں ان کی۔ ہم دے دیتے، ہاں دے دیتے۔ یہ تو اندر سے تو بہت خوش ہوں، میں ایک مانتا تھا، مانگتا 4 مل جائیں گے۔ وہی زرہ پہنی، تلوار لگائی، سارے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سارے مسجد نبی میں سارے موجود ہیں۔ امامہ سر پہ رکھ کے سرکار نے فرمایا اٹھو چچا اٹھو، اب جو اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے۔ اب میں جملہ کہوں اگر اٹھنا ہے تو دستار رسول ایسے نہیں باندھنی ہے، اٹھ نہیں سکتے، صحیح زور لگایا، اٹھ نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کو لوگ کہنے لگے وہ کیا گیا ہے عباس اٹھنا یار، کیسے اٹھنا ہے تو اٹھو۔ آخر تنگ آ کے تلوار اتار، پھر اٹھو، نہیں اٹھ سکتے، صحیح زرہ اتار کے رکھ، صرف امامہ دستار مبارک رہ گئی پہنے ہوئے، دستار سر پہ نہیں اٹھ سکے، آخر دستار اتار کے بھی نیچے رکھ، اب کھڑے ہو گئے، خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو کہنے لگے علی علیہ السلام نہیں میں حقدار نہیں ہوں وراثت کا، بس وہ جو ہونا تھا ہو گیا، میں مطالبہ نہیں کروں، یہ کہہ کے باہر نکلنے لگے۔ ایک کتابیں لے نہ لیتے نہیں ہیں، بنی عدی کا آدمی آ کے عباس کے کان میں کہتا ہے وہ جو باہر گھوڑا کھڑا ہے میری نظر پڑی تھی، بنی ہاشم نے اس کو کچھ نہیں کہا، کوئی شاید نہیں، کوئی وزنی شاید اس میں کوئی جمع کی ہو، وزن رکھی ہو، وہ گھوڑا خان بالکل ہے، اس پہ جا کے تو بیٹھ جا، گھوڑا تو لے جانا۔ ہائے 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 ہائے، کہتا اچھی بات ہے۔ اب جو گھوڑے کے قریب گیا، گھوڑے نے دولتی بلند کی اور ایسی آواز نکالی، گر گئے۔ ہاں گر کے جب اٹھے تو کہنے لگے صحیح میں بالکل رسول کی وراثت کا حقدار ہی نہیں ہوں، یہ آپ کا مال ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا جانا نہیں، لوگوں سے کہا سارے واپس آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہو رہے ہیں، سارے واپس آئے نا مسجد میں۔ سرکار امیر نے دستار پہنی، زرہ پہنی، تلوار پہنی اور آ کسی گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر لگا کے پھر دروازے پہ آئے نا، فرمایا جانا نہیں، اندر آئے، دستار اتاری، زرہ تلوار اتار کے فرمایا حسن پہنو۔ خوش نہیں ہو رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے حسن پہنو۔ سرکار حسن نے دستار مبارک، زرہ اور تلوار لگا کے اٹھ کے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے پھر جب دروازے پہ آئے، پھر امام نے فرمایا لوگوں جانا نہیں، پھر اندر آ جاؤ۔ حسن نے جب اتاری فرمایا حسین پہنو۔ ہائے ہائے ہائے، جب بلا فصل موجود ہے وارث۔ بات بہت ہو گئی میرا خیال، اللہ اکبر، بس یہی سے بات ہو۔ آج 2 محرم ہے، میں اسے بھی تھوڑا سا ملا دیں گے اس مسائل کو، لیکن یہی سے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ معصوم کا تصور یہ ہے کہ وہ فقط اپنی ماں کے شکم میں آتا ہے۔ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مجھے خبر ہے، خدا کرے لگے
यही अकीदा सही है। यार मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जब ये गैर औरत का दूध तक नहीं पीते, शिकमों में जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिकम मादर में जब आए ना, पाक बीबी तन्हाई में बैठकर बेटे से बातें करते, जनाब सैयदा ताहिरा बातें करते। अल्लाह अकबर। बीबी उम्मे ऐमन एक हैं, वो फरमाती है कि अक्सर मैंने बीबी पाक को तन्हाई में बैठे हुए बातें करते जब मैंने देखा, अंदर गई, मैंने कहा बीबी पाक आदमी तो कोई नहीं होता, किन से बातें करती हो? खुश होकर फरमाती उम्मे ऐमन जो मेरे शिकम में बच्चा है ये अजीब बातें मुझसे करता, शिकम में बातें करता है ये कह के। इसी तरह कई दिन ये काम बीबी उम्मे ऐमन कहती मैं सुनती रही। एक दिन सुबह की नमाज पढ़ के ताकि बाद से मैं पढ़ के फारिग हो के आई ना मैं बाहर और अपने काम में मसरूफ थी। बीबी पाक अभी अपनी ताकीबात मुसल्ले पे तशरीफ रखती हैं कि बीबी पाक ने कुछ ज्यादा रोना शुरू किया। जब रोने की आवाज आई ना, बीबी उम्मे ऐमन भाग के अंदर आई और आके हाथ मांग के कहते शहजादी कौनैन खैर है, ये रोने का सबब क्या है? कहा उम्मे ऐमन अभी बच्चे ने मुझे ऐसा सलाम किया है कि मुझे रोना आ गया। अल्लाह अकबर। क्या सलाम किया बच्चे ने? बीवी ने फरमाया कि मुझे बच्चे ने कहा अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, और अभी आप समझ लेंगे, अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकिल अतशान। कोई समझ आई अतशान की? मैं तेरा अतशान बेटा। जब ये जुमला सुना तभी से मैं रो रही हूँ। बीबी पाक जनाब ने जब फरमाया तो उम्मे ऐमन कहती है बीबी पाक जाके बाबा से बात कर ले। बीबी ने फरमाया अगर जोहर को देखेंगे, जब जोहर का वक्त आया फिर बीबी पाक मुसल्ला इबादत में, और उम्मे ऐमन कहती है मैं जो गई ज्यादा रोने की आवाज आई। अब जो मैं फिर अंदर आके मैंने बीबी पाक से कहा बीबी पाक ज्यादा रोने का सबब क्या है? बीबी ने फरमाया अभी अभी फिर मुझे सलाम किया बच्चे ने। क्या सलाम किया? फरमाया बच्चे ने कहा अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकिल उरियान। हाय हाय समझ नहीं आए मैं क्या कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं तेरा उरियान बेटा हूँ। जब लफ्ज़ से उरियान आई पाक बीबी कहने मैंने रोने लग गई। उम्मे ऐमन कहती है फिर बाबा से पूछे, फरमाया नहीं मगरिब के बाद देखेंगे। जब मगरिब का वक्त आया ना, मगरिब का, उस वक्त बीबी पाक मुसल्ला इबादत में, उम्मे ऐमन कहती है मैं जो गई बाहर बीबी की चीखों की आवाज आई। अब मैं भाग के आई, मैंने आके कहा बीबी पाक क्या हुआ? फरमाया आप बच्चे ने ऐसी लफ्ज कही है मेरी बेसाख्ता चीखें निकल गई है। क्या कहा बच्चे ने? बच्चे ने मुझे कहा अम्मी अना वालदुकी सहकान, अम्मी मैं तेरा सहकान बेटा हूं। चलो अभी उठो और बाकी जाके बाबा से इनका मतलब पूछते हैं। अब जो बीबी पाक आई ना रसूल के पास, सरकार खड़े हुए पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठा के रसूल ने फरमाया ज़हरा लगता है आज सारा दिन रोती रही। हाय 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 मैं कुर्बान ना हो जाऊं, ज़हरा मेरे होते हुए आज रोती रही। पाक बीबी ने कहा बाबा आज बच्चे ने मुझे ऐसी लफ्जें कही हैं जिससे मेरा रोना बढ़ता गया। क्या कहा? सुबह बच्चे ने मुझे कहा अम्मी मेरा सलाम, मैं तेरा अतशान बेटा हूँ। बाबा अतशान किसे कहते हैं? फरमाया जो 3 दिन का भूखा और प्यासा। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। जो 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए उसे अतशान कहते हैं। बीबी ने रोना शुरू किया। कहा बाबा जोहर के वक्त बच्चे ने फिर मुझे सलाम करके ये जुमला कहा अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकिल उरियान, मैं तेरा उरियान बेटा। बाबा उरियान किसे कहते हैं? अब रसूल की आंखों में आंसू आए, रो के कहा फातिमा उरियान उसको कहते हैं मरने के बाद जिसका पैर रहन उतार दिया जाए। हाय 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 जब ये कहा ना पैर रहन उतार दिया जाए, उस वक्त पाक बीबी ने कहा बाबा कोई रोकने वाला नहीं होगा। सैयदा से कबूल फरमाए माशाअल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये कह के फिर कहा बाबा अब अभी मगरिब के वक्त ऐसी लफ्ज की मेरी चीखें निकल गई। फातिमा क्या कहा बच्चे ने? बच्चे ने कहा अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकी सहकान, मैं तेरा सहकान बेटा। बाबा सहकान किसे कहते हैं? खुदा की कसम रिवायत है सरकार
दो आलम ने रो के कहा अली ज़हरा के बाजू थामो। हाय 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 हाय। उलमा ने लिखा है अली आका दरे खैबर थामना आसान, अजरकुम अल्लाह, ज़हरा का बाजू थामना कितना मुश्किल। जनाब अली ने जब हाथ रखे ना सैयदा के हाथों पे हाथ रखा, अब रसूल ने फरमाया फातिमा सहकार उसको कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दी। मैं कुर्बान ना हो जाऊं जब ये जुमला सुना ना बीवी पाक ने, फरमाया बाबा जब ये मंजर होगा आप होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। फरमाया मैं नहीं हूँगा, फरमाया इनका बाबा अली होंगे, फरमाया वो भी नहीं होंगे। रो के कहा क्या मैं ज़हरा नहीं होंगी, फरमाया ज़हरा तू भी नहीं होंगी, फरमाया मेरे बेटे को रोएगा कौन। हाय हाय हाय, ये दुआए फातिमा है जो आप यहाँ रो रहे हैं। फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा कर दिया। चलते चलते रुक गया, थोड़ा और मसाइल, आज 2 तारीख है। चलते चलते रुक गया, घोड़ा तो हजरत ने कहा क्या ज़मीने करबला तेरी है पहचानी हुई। हाय हाय हाय, समझ रहे मेरी बात को। चलते चलते रहवार, चलते चलते जनाब का जुल्जना रुकाना, 7 रहवार बदले रिवायत में है। इमाम ने ये ना समझे उन्हें मालूम नहीं, हमें रुलाने के लिए। आखिर का अब्बास जरा खाक उठा कर देना, जब इमाम ने फरमाया ना खाक उठा कर दे, जनाब अब्बास ने जो खाक दी ना, इमाम ने सूंघ के फरमाया इन्ना लिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब्बास मंजिल आ गई, जिस मंजिल के इतना बड़ा सफर किया है यही मंजिल है। जल्दी करो, खयाम उतार के ना बीबियों को खयाम में बिठा दो। जब बैठ गए ना खैमे में, उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अली अकबर वो सामने बनी असद का गांव है, जो देख के आए हैं वो बेहतर समझेंगे। बनी असद के लोग हैं, उनको जाके कहो तुम्हें फातिमा का बेटा बुलाता है। हुसैन का नहीं कहा, अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा का बेटा बुलाता है, जाके उन्हें। अब जब जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम उनके पास गए, जब जंग सिफीन हुई थी ना, जंग सिफीन, वापसी पे जनाब अली यही आए थे करबला में, आके इन्हीं बनी असद के लोगों को बुला के फरमाया लोगों अनकरीब मेरी बेटियां तुम्हारी मेहमान होंगी। अल्लाह अकबर। इसी जगह मेरे सारा कुंबा शहीद कर दिया जाएगा। उनको खबर थी कि इमाम खबर दे गए हैं, लिहाजा जब जाके इन्होंने कहा कि फातिमा ज़हरा का बेटा हुसैन आपको बुलाता है, उन्होंने कहा सरकार आप आए हम जाते हैं। इन्होंने मिलके, सारों ने मिलके तय किया करबला का नाम नहीं बताना। इमाम पूछेंगे आप कोई और नाम बता दो, कोई और नाम बता दो। अब जब ये चल के गए ना वहां, सरकार ने फरमाया मा युकालो लिहाज़िल अर्ज़, बनी असद के लोग जमीन का क्या नाम है? उन्होंने कहा मौला इसे आकिर कहते हैं। फरमाया हल हा इसमुन उखार, कोई और नाम? उन्हें कहा इन्हें नैनवा कहते हैं। और कोई नाम? फरमाया, उन्होंने कहा इन्हें शत्रुल फुरात कहते हैं। एक आदमी अचानक जो आया, उससे जो इमाम ने पूछा, उसने कहा इसे करबो बला कहते हैं। हाय हाय हाय, जब करबो बला का नाम आया, फरमाया ये मेरा मस्कन है, मैंने जैसे जद इब्राहिम ने खरीदा था मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। 60,000 दीनार में खरीद कर ये जागीर जनाब अली अकबर के नाम कर। हाय 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 हाय, अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम करने के बाद इन्हीं बनी असद के लोगों से फरमाया ये जमीन तुम्हारे हवाले है, 10वीं के दिन हमारे यहाँ इसी जगह पे हम शहीद कर दिए जाएंगे, हमारे लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए होंगे। तुमने 2 काम 3 काम करने हैं, ये हमारे लाशें होंगे, इन्हें कोई दफन करने वाला नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। तुम ये करना कि आके हमारे इन लाशों को दफन कर देना। इसके बाद इनके औरतों को बुलाया कि देखिए हमारे लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए होंगे, मर्दों को खैरत दिलाना इन गरीबों को दफन कर।
फिर इनके बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे, फरमाया अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें दफन न करें तो 10वीं की दीगर को खेलते हुए इसी मैदान में आ जाना, हमारे लाशें बेगौर कफन होंगे, रेत की मुट्ठियां भर भर के आए। इंतहा हो गए, अल्लाह अकबर, मुट्ठियां भर भर के हमारे लाशों में डाल देना। आज भी आपने देखा होगा, जब तक बनी असद के लोग नहीं आते करबला में कोई सभी उठती नहीं है। कैसे आते हैं? मर्दों ने बेलचे कद्दू में रखे होते हैं, औरतों ने बाल खोले हुए होते हैं, बच्चे आगे आगे होते हैं, ये कहते हैं हुसैन हम दफन कर रहे हैं ज़हरा का बेटा। उन्होंने दफन नहीं किया, हम तुम्हें दफन करने के लिए हाजिर है, दफन करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह